4 سال کی جب عمر تھی شہزادے امام حسن کی، ذہانت کتنی عطا کی تھی، نبی کا خون تھا، نبی کا گوشت تھا، نبی کا لعاب تھا بچپنے میں، لعاب کی تاثیر کہاں تک پہنچی۔ لکھا گیا ہے کہ 4 سال کی عمر تھی، سیدہ جمعے کے دن تیار کرتی ہے شہزادوں، کہتی شہزادے جاؤ بیٹا حسن، نانا جو کچھ خطبہ دے، جو کچھ تقریر کرے اس کو غور سے سننا، پھر مجھے یہ آ کے بتانا کہ نانا کہتے کیا ہے، نانا نے کیا بیان کیا۔ شہزادے جاتے ہیں، حضور کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ، سرکار بازو میں بٹھا لیتے ہیں اور آپ خطاب فرما رہے صحابہ سے، شہزادے سنتے ہیں۔ ذہنیت دیکھیں، ذہانت، اس 4 سال کی عمر میں امام حسن کی ذہانت کا عالم کیا تھا، تو شباب کے عالم میں کیا آپ کی ذہانت اور آپ کی عقل مندی کا عالم ہوگا، آپ کے فہم و فراست کا کیا عالم ہوگا۔ 4 سال کی عمر کا عالم ہے، حضور اپنے پہلو میں بٹھاتے، کچھ دیر بیٹھتے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے بچے، آخر بچپنا بھی تھا، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے اترے، لوگوں کو پھلانگا۔ اب جب صحابہ کو پھلانگ کے جاتے ہیں، ہر صحابی پکڑتا ہے، بوسے دیتا ہے، چومتا ہے، پیار کرتا ہے، اس صحابی سے اپنے آپ کو چھڑایا، پھر آگے بڑھے، دوسرے صحابی نے پکڑ لیا، انہوں نے چاہا کہ ان کو بوسے دوں، چوموں، پیار کروں، ان سے چھڑایا، چھڑاتے پیچھے گئے، پیچھے اب کچھ بچے ہوتے تھے صحابہ کے، اب بچے تھوڑا مستی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کے ساتھ مستی میں، کھیل کود میں مشغول ہو گئے، مگر کھیل بھی ہو رہا ہے لیکن نانا کے خطبے پر بھی پورا دھیان ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور سیدہ کے گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خاتون جنت کہتی ہے بیٹا حسن کیا کہا آج نانا نے؟ نانا جان نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، پوری تقریر سنا دیتے ہیں، منوان جیسے حضور نے کہا پوری تقریر سنا دی جاتی ہے۔ مولا علی آتے ہیں، صحابہ سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، سب سے میل ملا کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے بنت رسول آج رسول اللہ نے اپنے خطبے میں معلوم ہے کیا کہا؟ مسکرا کے کہتی ہے ابو الحسن میں جانتی ہوں، آپ تو مسجد میں آئی نہیں تھی۔ ہاں میں آئی نہیں تھی لیکن جانتی ہوں۔ اچھا کیا جانتی ہے بتائیے؟ ہاں حضور نے آج یہ کہا، بابا نے آج یہ کہا۔ حیران ہو جاتے علی، خاتون جنت بنت رسول تو آئی نہیں تھی مسجد میں، خطبہ کیسے معلوم، حضور نے کیا کہا کیسے معلوم؟ ایک ایک لفظ بتا رہی ہیں، خیال کرتے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے جو سارا خطبہ آ کے سنا دیتا ہے۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا، حضرت علی کو بڑی جستجو رہی، بہت غور و فکر کرتے رہے، جستجو کرتے رہے کہ سیدہ کو آخر نبی جو کہتے ہیں مسجد میں معلوم کیسے ہو جاتا ہے۔ اب کوئی وائرلیس کا تو دور نہیں تھا کہ باہر وائرلیس لگائے، انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، تو حضرت علی نے ایک دن ارادہ تہیہ کر لیا کہ آج تو اس رات سے پردہ اٹھا کے ہی رہوں گا۔ تو کیا کیا، ہمیشہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، اس بار جان بوجھ کے قصداً آپ تھوڑے دیر سے گئے کہ پیچھے جگہ ملے اور مسجد میں آپ سب سے پیچھے بیٹھے تاکہ جب جاؤ تو سب سے پہلے جاؤ۔ اچھا امام حسن کی طرف ذہن نہیں جاتا، 4 سال کا بچہ پوری تقریر کیسے سنا سکتا ہے؟ حضرت 4 سال کا بچہ چھوڑیے، ابھی آپ میری روز تقریر سن رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس میں 70 سال کی بھی ضعیف العمر ہے، 60 سال کی بھی ہے، اسی سے پوچھ لیا بھائی فاروق صاحب نے 2 گھنٹے میں کیا بولا، من ون سنا دیے، ہو بہو سنائیے، ایک ایک لفظ تو لفظ۔ آپ چھوڑیے، مجھ سے ہی کہیں گے آپ نے آج کیا کہا، تو میں اپنی ہی تقریر ہو بہو نہیں سنا سکتا، اپنی ہی تقریر جو کر رہا ہوں، کیونکہ لفظ کوئی رٹے رٹائے تو نہیں ہے، میں جو بول رہا ہوں، جو حافظے اور واقعات پڑھ رہا ہوں اپنے جملوں میں اس کو ادا کر رہا ہوں، میں جیسا کتاب میں لکھا ویسی من ون لفظ ٹو لفظ تو نہیں میں بول رہا ہوں، لفظ میرے ہیں، جملے میرے ہیں، مفہوم وہ ہے، تو مفہوم ہی بتاتا ہے مقرر، لیکن اسی مقرر اسی عالم سے کہیے مولانا جو ابھی آپ نے 2 گھنٹے بولا ایک ایک لفظ تو لفظ اپنی تقریر دہرائیے، تو نہیں دہرا سکتا کوئی بھی۔ تو 4 سال کا بچہ رسول اللہ کی لفظ ٹو لفظ تقریر دہرا دے، چھوٹی بات نہیں تھی جناب یہ۔ تو مولا علی بڑے حیران، آج تو پتہ لگاؤ، پیچھے بیٹھ گئے، اب ان کے ذہن میں نہیں بھائی یہ حسن بتاتے، تب کیا دیکھتے ہیں کہ جمعہ سرکار نے پڑھایا، نماز جمعہ ختم ہوئی اور حضرت علی تیزی سے نکلے، لیکن بہرحال علی تھے تو ایک بردباری سے چلتے تھے، عمر کا تقاضا تھا، بھاگ کے نہیں جا سکتے تھے، دوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، جاتے رہتے، لیکن امام حسن تو بچے تھے، دوڑ کے اور بھاگ کے جاتے تھے، بھاگ کر نکلے، اپنے بابا علی سے پہلے پہنچے، اور عادت یہ تھی کہ جاتے تھے سیدہ کی گود میں لیٹ جاتے تھے، اور سیدہ بیٹھی ہیں ان کی گود میں لیٹ گئے، اور اپنی زبان میں، اپنے مخصوص انداز میں، اپنے مخصوص جو ہے لہجے میں حضور کی ایک ایک بات کو سناتے تھے، اور سیدہ پیار بھی کرتے جاتی تھی، پوچھتے بھی جاتی تھی، اور بیٹا حسن بتاؤ کیا کہا نانا نے، اور بتاؤ بیٹا۔ بڑی فصاحت تھی، توتلا پن نہیں تھا امام حسن کی زبان میں، فصاحت کے ساتھ بالکل فرینکلی فری انداز میں آپ گفتگو کرتے تھے، بالکل تیز رفتاری سے گفتگو کرتے تھے۔ جب مولا علی پہنچے تو بس جیسی حجرے کے قریب پہنچے گھر کے تو حضرت امام حسن کی آواز کانوں میں آئی، اور رک گئے، اچھا حسن ہیں یہ سناتے ہیں تقریر۔ تو دیوار کے پیچھے حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے کہ سنو ذرا دیکھو تو حسن بولتے کیسے ہیں۔ تو جب حسن بولتے تھے روزانہ تو کیسے بولتے تھے، بڑی فصاحت کے ساتھ،
بہت تیز رفتاری کے ساتھ، اور ابھی تک تیز رفتاری سے ہی بول رہے تھے. جیسے ہی حضرت مولا علی آئے، دیوار کی آڑ میں چھپے، حضرت امام حسن کی زبان لڑکھڑانے لگی، اب آپ اٹکنے لگے، لب و لہجے میں توٹلاہٹ آ گئی، جملے ٹوٹنے لگے. تو سیدہ کہتی ہے بیٹا حسن کیا بات ہے، تم تو بڑی تیزی سے کہتے ہو، بڑی فصاحت سے بولتے ہو، بڑی بلاغت سے کلام کرتے ہو، زبان لڑکھڑا کیوں رہی ہے، ہچک کیوں رہے ہو، یہ بار بار جملے ٹوٹ کیوں رہے؟ کہتے امی جان دیوار کی آڑ میں وقت کا بڑا عالم کان لگائے سن رہا ہے، اور جب بڑا عالم سنے تو چھوٹے عالم کی زبان لڑکھڑایا جایا کرتی ہے. یعنی 4 سال میں یہ بھی پتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کون ہے، اور یہ خبیث کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر دی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ انارکلی کی اولاد ہے، دیواری میں اٹکا ہوا ہے ابھی تک. مغل اعظم میں تھا نا، وہ انارکلی کو دیوار میں چنوا دی تھی، اس کی ماں رہی ہوں گی وہ، تب سے اس کو دیوار کے پیچھے اس سے آگے ہی نہیں بڑھتا یہ. اور یہاں 4 سال میں امام علی مقام کا یہ حال ہے، امام حسن کا یہ حال ہے. یہ فصاحت، یہ بلاغت تھی.